اللہ آپ کو سلامت رکھے. باقی سارا کچھ بعد میں ہی ہے. پہلے یہی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی باری آئے تو بخل کا مظاہرہ نہ فرمائے کریں بلکہ محبت کا مظاہرہ فرمائے کریں. ٹھیک ہے جی. حالانکہ میں محبت کے لیے کہہ رہا ہوں. باقی حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا تو مفہوم ہے او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. تو جو دیوانگی آپ دکھاتے ہیں نا ہمیں لاتے ہوئے, اللہ وہ دیوانگی ادھر ہونی چاہیے. اتنے وہ میں پنجابی چاکھاں گا پہ سانو کھچ دے, اللہ منو کھچنا کی فرق پڑنا ہے. وہ دیوانگی ادھر ہونی چاہیے. وہ جوش, وہ جذبہ, وہ عقیدت, وہ جب درود پاک یا اللہ کے ذکر کی باری ہے ادھر آپ کو وہ مظاہرہ کرنا چاہیے. اتنے تھی بول دے کوئی نہیں, اتنے سانو کھیل ساڑا چھڑ دے کھ نہیں. تو یہ سانو کھچیاں کچھ بھی نہیں ہونا. جو ہوگا وہ میں کہتا ہوں پھر دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں بالکل جو اقبال نے کہا تھا وہی ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں, یہ ناداں گر گئے سردے میں جب وقت قیام آیا. جدھر آپ کو مظاہرہ کرنا چاہیے آپ ادھر کرتے کوئی نہیں ہے. اور بس وہ شخصیت پرستی میں جو ہے نا وہ آپ کچھ بہت ہی آگے گزر جاتے ہو. نہیں ادھر کیا کرو. اور میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, پنجابی میں کہتے ہیں جنہ گوڑ پاؤ گے ان نہیں مٹھا ہے. کوئی گوڑ ہی نہیں پاندے یار کوئی بھی. وہ جو آپ کرتے ہیں نا اس کا کوئی فائدہ نہیں. ادھر کیا کرو. ادھر وہ محبت, ادھر وہ عقیدت اور ادھر وہ سارا کچھ نظر آنا چاہیے. ادھر نہیں نظر آتا ہے. دیکھنا اللہ حضرت بھی کہہ رہے ہیں درود پاک پڑھنے والے کو, وہ درود پڑھنے والے ذرا پہلے ایک بار دیکھ لے تو پڑھ کن پہ رہا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, کہاں کہاں نہیں انہوں نے ہمیں یاد کیا. تو جب امت یاد کرے تو امت کو پھر دوبارہ کہنا پڑے ایک باری پڑھو. نہیں, بدلو اس معاملے کو, تھوڑا اس طرح کا پڑھا کرو کہ جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نا کہ کلیجہ ٹھنڈا ہوئی ہے, روح کو سکون آ جائے پڑھ کے, سن کے اور دیکھ کے کہ واقعی یار پڑھنا لینے پڑھ چڑھے ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ اس لیے اس کو نا ٹھیک ہے جی جب بھی موقع آئے تو پورا فوکس ہے. وہ میرے سیدی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصل میں نا حضرت جی وہ قبلہ سے وہ گاڑی میں بھی اصل میں نا کھول لی ہیں دکانیں, تو پھر دکانوں پہ پھر کام دکانوں والے ہی ہوتے ہیں. ان لوگوں نے دکانیں نہیں کھولی تھی. آج کام خراب کیتا دکانوں نے, وکھریاں دکانوں نے اور پھر وکھریاں گلاں نے. وہ تب دکان نہیں تھی حضرت, اس لیے وہ سیدھی سونی اور ستھری باتیں کیا کرتے تھے. اب جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اب وہ سلیمان مصباحی نے اعلان یہی کر کے سواریاں اپنی گاڑی میں بٹھائی ہیں کہ گڈی مدینہ پاک چل رہی ہے. لیکن اب ہیں اللہ کہ جو گاڑی میں سلیمان مصباحی نے سواریاں بٹھائی ہیں نا وہ یہی کہہ کے بٹھائی ہیں کہ چلی مدینے میں. لیکن پہن میں اپنے ہی آستانے تے ڈے ہاں, پہن گڈی میں اپنے ہی آستانے تے, کدی میرے صاحبزادہ صاحب, کدی میرے اہزادہ صاحب, کدی میرے اہزادہ صاحب کہہ کے سواریاں میں ہی بائی سی گڈی کہ گڈی ساڈی, لیکن گڈی میرے آستانے دے آلے دوالے پہن ڈی ہے. اور پھر اقبال نے رو کے کہا, اقبال کہتے ہیں سلیمان مصباحی کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے, تیرا کام تو ان کو رب کا راستہ دکھانا تھا, تو خود ان کا رب بن گیا. تو ان سے اپنی پرستش کروا رہے, تو ان سے اپنی پوجا کروا رہے. تیرا کام تو تھا ان کو راستہ بتانا. سدھے ہو کے سجے ہوئی ہو, پھر سدھے ہو کے کھبے ہوئی ہو, تو پھر سدھے جائی ہو کہ مدینہ باغ جائے. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ گڈی اتھے ہی پہنچ رہی ہے. میرا صاحبزادہ, میری پگ, میری کرسی, میرا عرس تے میرا یہ تے میرا گڈی اتھے ہی پہنچی پئی ہے. تو اقبال رو کے کہتے ہیں کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے, پیرانی کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. وہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے.
انہوں نے یہ کہا کہ بھائی نا گڑ سواریاں مدینہ، تو مدینہ لے کے گئے ہیں حضرت. وہ بہت بڑے لوگ تھے. وہ حضرت کی خدمت میں کوئی شخص آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت، کیونکہ حضرت اس طرح کی وہ تکلیف دینے والی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اللہ حضرت یہ بھی ہاتھ سی مٹھا رکھنے ہیں. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ بلے شاہ جان چھڑوا گئے تو مینوں بھی لوڑے ویلنے جوان دین دے. وہ کہندے نے سچ آکھاں تے بھانبڑ بلدے تو مینوں کی لوڑے ویلنے جوان دین. جنی کہ میرے طاقت ہے وہی انہی کی گل کر چھڑنا وا، اگے نہیں میں جاندا کوئی. میں نے ایک دن حضرت وہ اسی طرح کسی محفل میں تھا، اللہ میرا بالکل ارادہ ان کو ہٹ کرنے کا نہیں تھا. میں نے حضرت وہ بس کو کفیت بن گئی. میں نے حضور بلے شاہ کا وہ شعر پڑھا، علم بس کریو یار اکو الف تیرے درکار، علم نہ بے وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کریو یار. اگوں پھر اقبال بلے شاہ صاحب میرے والے پاسے پیراں والے پاسے آئے. پھر پیراں نوں اقبال کی کہتے ہیں، بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں الٹے مسئلے گھروں بتاویں. پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں الٹے مسئلے گھروں بتاویں، بے علمانوں لٹ لٹ کھاویں جھوٹے سچے کریں قرار، علم بس کریو یار. اللہ میرا کوئی ارادہ اس طرح کا نہیں تھا. وہ پیر صاحب بیٹھے تھے وہ غصہ کر گئے ادھر. میں نے اللہ وہ غصہ کر گئے ادھر. تو ابھی تو ہم بہت کچھ نہیں بولتے ادھر، چپ کر جاتے ہیں. لیکن تکلیف بڑی ہے یار. دھوکہ دیا ہم نے، بٹھایا یہ کہہ کہ گاڑی مدینہ جا رہی ہے، لیکن گڈی میرے آستانے دے آلے دوالے پہنچ رہی ہے. ظلم ہوا بڑا زیادہ. چلے کوئی نہیں جی، جانا تو ہے نا کل. جن کے نام کی کھا رہے ہیں پھر انہوں نے پوچھنا ہے، دا سلیمان مصباحی کیوں میری امت کے ساتھ تو نے دھوکہ کیا، کیوں لوٹا تو نے ان کو؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا تو ہے نا. پھر پوچھے گا، او سلیمان یہ تو تیرے مرید اس لیے ہوئے تھے، یہ تو یہ کہہ کے سمجھ کے تیرے پاس آئے گے، تو ان کو میرا راستہ بتائے گا، تو اپنے پٹ تھلے دے کے رکھے سارے ہی. کوئی نہیں، دن آنے والا ہے جی. یوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانی کلیسا کو کلیسا سے اٹھا. اور حضرت یہ نہ سمجھیے گا کہ سدا اسی طرح ہی رہا ہے، نہیں، کبھی وہ بھی دور ہوا ہے کہ جب حضرت سلطان کہتے ہیں، فرماتے نہ رب عرش معلہ اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو، جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزابے ہو. یہ نہ سمجھے کہ سدا اسی طرح ہی ہوا ہے کام. کبھی یہ بھی دور تھا، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں. کبھی وہ بھی دور تھا کہ جے اے کہہ کے سواریاں بھائیاں نے نا کہ مدینے چلی ہیں نا، پھر گڈی مدینہ پاک گئی ہوئی حضرت. لیکن آج حضرت جی آج تکلیف دے ہمارے حضرت، آج امت زخمی ہے حضرت، اور بس چپ ہی پلی ہے حضرت. تو حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت، وہ حضرت کی بارگاہ میں نا کو بندہ آ گیا، عرض کرتا ہے حضرت بڑا پریشان ہوں رزق کے حوالے سے، کو وظیفہ بتائیں حضرت. آپ نے فرمایا بیلیا اس طرح کرنا، روز تو نے 100 بار استغفار کرنی. حضرت جی بڑا طاقتور وظیفہ ہے استغفر اللہ، لیکن شرط اتنی ہے کہ پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھو کرنی کیسے ہے. ہم تو جو استغفار کرتے ہیں اس کے لیے پھر استغفار کی ضرورت ہے جی. نہ کوئی ندامت، نہ کوئی شرمندگی، نہ اپنے کیے پہ کوئی پشیمانی. حضرت یہ کون سی استغفار ہے؟ اس طرح استغفر اللہ، بھئی یہ تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اس طرح معافی مانگی جاتی ہے؟ یہ کون سا سٹائل ہے معافی مانگنے کا؟ بس اتنا کرو حضرت، کسی کے پاس بیٹھ کے استغفار کرنے کا طریقہ سیکھ لو، پھر دیکھو استغفار میں طاقت کتنی ہے. صرف ہم نے سیکھا نہیں کسی سے، بلکہ یہ تو باتیں دور رہ گئی ہیں. 6-7 سال اس گنہگار نے بھی امامت کروائی ہے، بزرگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو آج تک حضرت مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا. وجہ کیا؟
صرف سیکھا نہیں کسی سے. اور صرف حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ صرف ہے محبوب کی امت, نہیں تو ایک ایک کو نام لے کے نکال دیا جائے مسجد. چل نکل تو بھی, چل سلیمان, تجھے تو آج تک ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا, ایسے آتے ہیں. 6-7 سال حضرت امامت کر مسلح پہ بیٹھے ہونا, نمازی اور مونڈے چوڑے کی تھے. وہ بھائی وہ اس چال کی تو باہر اجازت نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ طُولًا. اس چال کی اجازت تو وہ باہر نہیں, تو اس چال سے رب کے گھر میں آ رہا ہے. یہ تو صرف محبوب کی امت ہے حضرت, کٹ دے نہیں ہے حضرت. ایک ایک نو نام لے لے کے اٹھان, چل نکل باہر. ایسے آتے ہیں ہمارے گھر. تو مجرم نہیں, تیری چال مجرموں والی تھی. یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا مائیں روز مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں؟ لکھا ہے حضرت حج کے لیے چلے بصرہ سے. حضرت لوگوں نے سواری پیش کی, حضرت نہیں بیٹھے, پیدل چل پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور بڑا طویل سفر ہے, تو کیا پیدل ہی جائیں گے؟ فرمایا ہاں. تو عرض کی حضور وجہ کیا پیدل جانے کی, سواری پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ فرمان لگے یار یہ بتاؤ, اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن صلح کرنے آتا کون ہے مسجد میں؟ صلح کرنے آتا کون ہے مسجد؟ ہم تو ایکسرسائز کرنے آتے ہیں. ایکسرسائز کی اور صلح کرنے کون آتا ہے؟ اس لیے پتر بہت ضرورت ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھیں. مسجد میں کیسے آنا ہے سیکھیں, ذکر کیسے کرنا ہے سیکھیں, درود کیسے پڑھنا ہے سیکھیں, استغفار کیسے کرنی ہے سیکھیں, مسجد میں کیسے آنا ہے سر نیواں کر کے, جھک کے حضرت. لیکن حضرت جی ادھر تو جگہوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور نمازی لڑتے ہیں بےخانے میں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کرنا مکروہ ہے اور تنزیہی نہیں تحریمی ہے. اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کر لینا, یہ میری جگہ ہے. ساڈا تو میرا تو جڑا حضرت ہوئے نا کہ انہوں کہندے نے ساڈا جڑا موزن ہے, میں تو کدی کدی انہوں اتنے کھلارنا میں کھلو ہوتے, یہ اندر والا کام خراب نہ ہو جائے کہ بدلا کرو جگہ اپنی. کبھی کبھی وہ پیچھے بھی پڑا کرو جا کے, تاکہ یہ معاملہ نہ بن جائے کہیں. سیکھو حضرت کیسے آتے ہیں حضرت, ہم تو مجرم ہیں حضرت. میں نے کہا نا بہت کچھ. یہ ٹنڈ آپ دیکھ رہے ہیں, جمعرات کو یہ چوڑا جو ہے نا واپس آیا ہے مدینہ پاک سے. اور حضرت جی اتنے جنہوں ٹیسٹر لایا نا, میں چیک کری کی کہندا بھلا. کوئی کہندا ہوٹل نہیں چنگا, کوئی کہندا روٹی نہیں چنگی. جنہوں ٹیسٹر لایا حضرت ہوتا نا باتوں باتوں میں, جنہوں ٹیسٹر لایا بھلا کی کہندا ہے, کوئی کہندا ہوٹل نہیں چنگا, کوئی کہندا کمرے نہیں. اور تو چنگا ہے, تو اپنی بات کر پہلے. اس مبارک خطے کی تو بات بعد میں کریں گے نا, تو پہلے اپنی کر. تو چنگا ہے, تجھے تو پھر بلا کے انہوں نے ہوٹل میں کمرہ دیا ہے, بیڈ ہے, تو پھر بھونک رہا ہے کہ کمرہ نہیں چنگا, ہوٹل نہیں چنگا. تو بتا تو چنگا ہے؟ تو بیڑیوں کے لائق ہے, تو ہتھکڑیوں کے لائق ہے, تجھے نارے جہنم میں جلنا چاہیے. اور شکر کر تجھے انہوں نے اپنے شہر مبارک میں بلا لیا. بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھو علماء سے. جنوں ٹیسٹر لایا حضرت جی اوتھے ہوٹل نہیں چنگا. اللہ حضرت یہ جو آپ ادھر جا کے کرتے ہیں نا, نہیں چنگا نہیں چنگا, یہ تو باتیں کل کھلیں گی. لیکن جو پاک لوگ ہیں لکھا ہے ان کو اتھے ہی گرفت. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے یہ مدینہ پاک حاضر خدمت تھی جی, دہی کھانے کو چاہا. انہوں نے بازار سے جا کے دہی لیا, وہ جب دہی کھایا نا, دہی کھٹا تھا حضرت, زبان سے بس اتنا نکل گیا, اوے مدینے دا دہی انا کھٹا. اتھے گرفت ہوئی ہے. 6 ماہ تک حضرت گریہ زاری کرتی رہی, معافی مانگتے رہی, صرف ایک جملہ زبان سے نکلا. 6 ماہ بعد معافی ملی اور آواز آتی ہے رابعہ تیری اتنی جرت, اور کہنا تھا تو یہ کہتی دہی کھٹا ہے, یہ کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے؟ میرے یار کے شہر کو بیچ میں لے آئی. یہ تو باتیں کل ہونی ہیں جا کے. تو تھا اس ہوٹل کے بھی لائق,
تجھے کام نہیں اپنے یاد سلیمان مصباحی جو سیالکوٹ میں کرتوتے کھلار کے گیا، پھر بھی تجھے یار شہر میں بلایا، ہوٹل میں کمرہ بھی دیا. لیکن کیا ہے عجیب، بہت کچھ بیٹا سیکھنے کی ضرورت ہے. مدینہ پاک جانا ہے، پہلے ان علماء کے پاس آؤ، آداب سیکھو جانے کے، وہاں کیسے جانا ہے، وہاں کے معاملات کیا ہیں، شہر مبارک کی شان کیا ہے. یہ ہوٹل، یہ حضرت قبلہ یہ سائیوال جامعہ فریدیہ منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بڑی خوبصورت شخصیت ہے. انہوں نے حضرت اپنی بڑی معروف زمانہ کتاب ہے مدینۃ الرسول حضرت، اس میں حضرت نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلتا نا، تو راستے میں مجھے ایک دیوانی عورت ملتی تھی جس کو میں نے نا پاگل سمجھ کے گزر جانا ہے، پاگل ہے کوئی. کہتے ایک دن کیا ہوا، ایسا کچھ کرم ہوا کہ میں بڑے طویل وقت تک ریاض الجنہ شریف میں حاضر رہا. کہتے ریاض الجنہ شریف سے اٹھا اور جو ہے نا میں باب جبریل سے باہر اور جنت البقیع شریف ہے ادھر بھی کافی دیر کہتے میں بیٹھا رہا. کہتے جب باہر نکلا نا تو دل میں خیال کیا تھا، اوہ منظور احمد کیسا سونا شہر ہے مدینہ پاک، ایک وہ جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے جی. اس میں جانے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا، پھر قبر، پھر حشر، پھر سوال، پھر جواب، پھر میزان، پھر سور سوا نیزے پہ، ہاں جی، پھر جناب وہ پھر پل صراط، پھر پل صراط، پھر بھی پتہ نہیں ڈائریکٹ جنت کا آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ پھر بھی پتہ نہیں جنت کا آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ وایا جہنم جانا پڑتا ہے. لیکن مدینہ پاک ایسا سونا شہر ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں 2 بار جنت کی سیر کر آتا. فرماتے یہ میں سوچ رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں. کہتے مجھے نہیں پتا کب میں اس دیوانی عورت کے قریب آ گیا. اور فرماتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہتی کیا، یا اخی تعال اسما کلامی، بھائی ٹھہر میری گال سن، واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے اور اللہ کے محبوب بھی زندہ ہے. پال 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 زندہ، خوش ہو جا بھائی تو، زندہ باد. زندہ باد زندہ اللہ خفایا. چل بھائی موج معروم چل کے. تو وہ کہتے کہ میں سوچتا جا رہا ہوں کہ کیسا سونا شہر مبارک ہے، 2 جنتیں، کبھی ریاض الجنہ شریف، کبھی جنت البقیع شریف. کہتے میں پتہ نہیں کب اماں جی کے سامنے آ گیا، اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ، اور بڑی فصیح عربی میں، جن کہتے ہیں نا پڑھی لکھی عربی ہے. ایک عربی بولتے ہیں نا، وہ سانوں نہیں سمجھ آتی، وہ کی بولتے ہیں ٹھیک ہے. فصیح عربی حضرت، پڑھی لکھی عربی جو ہے، اس میں اس نے کلام کی. یا اخی تعال اسما کلامی، بھائی ٹھہر میری گال سن کے جا. تو کیا کہہ رہا ہے کہ مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں. واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے اور اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں. اور اپنے اندر سے یہ بات آج نکال کے مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں، بلکہ المدینۃ کلھا جنت الفردوس، مدینہ سارے کا سارے جنت ہے. تو ہوٹل کا رونا رون ڈے ہیں، تو جنت میں آئے ہیں اللہ دے بندے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج نہیں تو کل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ ہے. ماشاءاللہ، واجب کی یاد کرایا ڈاکٹر صاحب نے، کہ بڑا پرانا نعرہ ہے.
اللہ کرے جی رمضان شریف جی پھر مدینہ مدینہ ہو جائے. اس لیے پتر بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھو پہلے بیٹا. اور وہ جو امام اہل سنت نے کہا تھا نا ارے شر کا موقع ہے ہو جائے بات ایویں حضرت چانس ملتا ہے اور بندہ ضائع کر دیتا ہے. مجھے بھی 2017 میں حضرت پہلی بار کرم ہوا اور اس چوڑے نے نا لاچا پہنا ہوا تھا نیچے تہبند اور اوپر میں نے کھلا سا کرتا اور وہ بھی کافی دن ہو گئے تھے میں نے چینج نہیں کیا تھا تو وہ بھی ذرا نا تھوڑا میلا میلا سا ہو گیا ہوا تھا. اسمیل نہیں آ رہی تھی کوئی بھی ویسے ذرا میلا میلا لگ رہا تھا ذرا. تو کیونکہ اسمیل والا تو بے ادبی ہے نا پتر اندر جانا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. ویسے وہ تھوڑا پریس بھی نہیں تھا تو تھوڑا نا تو گنبد شریف کے بالکل سامنے نا میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور گنبد شریف کی زیارت کر رہا تھا. کبھی آنکھیں بند کر لیتا پھر حضرت مجھے کچھ فیل ہوا کہ جیسے نا میری گود میں کسی نے کوئی چیز رکھی ہے. میں نے آنکھیں کھولی تو 8 ریال تھے دو ریال کے نا نوٹ تھے 8 ریال تھے. میں نے پہلے ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا. جب ادھر دیکھا تو تیزی سے نا ایک بندہ جا رہا تھا حضرت جی. میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. بس بے وقوفی میری حضرت. میں نے اس کو کہا تو نے میری گود میں کیوں پیسے رکھے ہیں؟ میں کو تجھے فقیر نظر آتا ہوں؟ وہ مجھے ادھر سے چون کے کہتا ہے نہیں میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے میں نے محبت میں دیے. وہ کہہ کے چلا گیا. جب میں بیٹھا نا پھر میں بڑا رویا لیکن وقت گزر چکا تھا. میں نے کہا چوڑیا تین انہوں نے فقیر بنایا اسی تو آپ ہی نہ کر چھڑی ہے. تین انہوں نے فقیر بنایا چوڑیا تو آپ ہی نہ کر چھڑی میں نہیں فقیر کوئی بھی ہے. بس اسی طرح موقع ملتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے. انہوں نے فقیر بنایا بھیجا بیٹھا تھا جا میری چولی پا کے موٹ کے آپ ہی نہ کر چھڑی. میں کہ میں کو فقیر تو نے کیا لیکن گزر گیا موقع حضرت جی. اس لیے پتر سیکھو میرے بچوں اتھے ایک قدم پہ ایک وکری دنیا ہے. لیکن کیا ہے میں نے دیکھا ہے یہ پاکستانی ہوٹل اور روٹی یہ اس میں سے نہیں نکلتے ہیں. اس لیے سیکھو مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھو مدینہ پاک جانے کا طریقہ سیکھو حرم میں جانے کا طریقہ سیکھو ذکر کا طریقہ سیکھو نماز کا طریقہ سیکھو درود کا. غرور مروا گیا نا مجھے میرا غرور مجھے میرا مروا گیا. باقی تو جناب اتھے فقیر کیا شان ہے اس در کے فقیروں کی حضرت. وہ سوئے لال ازار پھرتے تیرے دن نئے بہار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شاید آزار پھرتے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ سیکھتے نہیں حضرت. یہ میں تقریباً 9 دن حضرت جی رہا وہاں. حال اب یہ ہے کہ اللہ حضرت جی پگ نہیں پہنی تھی. وہ ایک دن ہمیں پکڑ بھی لیا ایجنسی والوں نے ادھر بڑا مسئلہ خراب ہوا. بہرحال آخری دن جی میں جب واپسی تھی تو میں نے نا یہ والی ٹوپی اور منہ پہ نا میں نے کپڑا. اب یہ انگوٹھی بھی ہے نا ویڈیو میں یہ بھی آتی ہے کسی نے انگوٹھی پہچان لی. وہ حضرت میرے پیچھے آیا تھلے نا پارکنگ سے تو سلام کر کے کہتا جی مصباحی صاحب. میں جی وہی تو مجھے تھا کو بات کرے گا حضرت یہ پھر تصویر کھچا لو ایک کیونکہ مدینہ پاک کی جدائی تھی میری بھی اس وقت کفیت تھوڑی اس طرح کی تھی. بس تھوڑی سختی ہو گئی مجھ سے. میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار میں نے 9 دن مدینہ پاک حاضر خدمت رہا ہوں 1000 لوگ ملے لیکن ایک بندے نے بھی مجھے نہیں پوچھا کہ حضرت ہمارے بزرگ کا کرتے تھے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. میں نے کہا 1000 بندے ملے ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت یہ ان کے لیے تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بس ایک کی گال تصویر 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 امت پھنس گئی ہے. 1000 حالو ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت کہ کہا ہے انہوں نے کہ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی پھر
یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. حضرت تب بھی تھا کہ اب بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کیسے ہوگا حضرت. چھن گئی حضرت ہم سے ہماری دولت, جاتا رہا ہمارا سودا ہم سے. اسی لیے تو اقبال نے تب روکے, یار اب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تمنا ہی کوئی نہیں کھول, تمنا ہی کوئی نہیں کھول. یہ میں نے پیچھے بھی حضرت عرض کی, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا, اور حضرت فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وہ سارے اوراد پڑھ کے حضرت مسجد سے باہر نکل رہے, اور ایک نوجوان نہ بھاگتا ہوا فجر کی ادائیگی کے لیے آ رہا تھا, لیٹ ہو چکا تھا. امام صاحب اور آپس میں مسجد کے دروازے پہ ملاقات ہوئی. اب ظاہر ہے جی امام صاحب کا باہر نکلنا اس بات کی واضح دلیل تھی, جماعت ہو چکی ہے. پھر بھی اسے نہیں رہا گیا, پھر بھی پوچھتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا ہاں وہ تو کب کی ہو گئی. تو اس کے اندر سے نا ایک آہ نکل گیا تھا, ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. سچ بتاؤ یار, میں آپ سے سوال ہے ہمارے پاس آج یہ آہ؟ جماعت چھوٹ جانا تو دور, نماز چھوٹ جائے تو آہ کوئی نہیں ہے. جماعت کی بات تو بات کی نا, نماز چھوٹ جائے تو حضرت آہ کوئی نہیں ہمارے پاس, ہے ہی نہیں آہ. لیکن ادھر چند ہزار کا نقصان ہو جائے. میں نے بلڈ پریشر شوٹ کرتے بھی سنا ہے, دیکھا ہے, بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, دل پھٹتے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, برین ہیمریج ہوتے دیکھا ہے, سنا ہے. لیکن یہاں حضرت ہمیں اندازہ ہی نہیں, ہر روز ہم اپنا کتنا نقصان کرتے. جس کی تہجد گئی نقصان ہوا نا جی, جس کی فجر کی سنتیں گئی نقصان ہوا نا جی. اور فجر کی سنتوں کا نقصان لکھا ہے, اتنا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو حلا ہے فجر کی سنتیں اس کو پر کر دیتی ہیں. ہوا نا کتنا بڑا نقصان. جس نے سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھا, ہوا نا نقصان. جس کی فجر گئی ہوا نا نقصان. جس کی فجر کی جماعت گئی ہوا نا نقصان. جس نے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا, ہوا نا نقصان حضرت. اور سنو ذرا نقصان, یہ سبحان اللہ والا بھی میں سنا دوں آپ. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے, صحابہ حاضر خدمت تھے. محبوب علیہ السلام نے احد کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا, کون ہے تم میں سے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. اللہ حدیث پاک میں دیکھنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں, ظاہر ہے سامنے تو احد شریف ہے. 4.25 میل جی اس پہاڑ کی لمبائی ہے. وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں. لمبائی 4.25 میل ہے. آپ اندازہ کریں کتنا وزن ہوگا. صحابہ علیہ مردوان نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے, کون ہم میں سے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیا کرے. دریا رحمت جوش میں تھا, فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. حضرت جتنا نہیں فرمایا, جتنا زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جاننے چاہیے کتنا زیادہ ہے. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ہو گیا نا نقصان ہے. جس نے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان. جس نے سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان. لیکن کسی کو اس نقصان کی پرواہ کوئی نہیں. لیکن اس کا کیا نقصان ہوا, صرف جماعت رہ گئی. کیسا سونا دور تھا حضرت. آہ نکلی اندر سے, کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے دیکھ کے فرمایا اتنا دکھ ہوا ہے. عرض کرتا ہے حضرت اہمی تو آہ نہیں نہ نکلی. فرمایا جماعت سے پڑھیے, مجھے سودا کر لے ایک. اس نے کہا حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں, کیونکہ نماز تو تو نے پڑھ ہی لینی ہے, جماعت ہی رہی ہے نا, وہ میں تجھے دے دیتا ہوں, تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے. نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا 25 یا 27. اور اس کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی ہے. امام صاحب تشریف لے گئے, اس نے اندر جا کے فجر پڑھ لی اپنی. وہ جب رات کو سویا نا تو خواب میں دیکھتا ہے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, اوے بندیا یہ کیا کیا,
इतना घाटे का सौदा कर गया। वो जो जमात रह जाने के दुख में तेरे अंदर से आह निकली थी ना, अल्लाह को इतनी पसंद आई, तुझे 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया है। तुझे 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया। इतना घाटे का सौदा कर गया, वो साथ ही आंख खुल गई। उस वक्त तो नहीं था कुछ हो सकता, वो इंतजार था सुबह का, इमाम साहब के पास जाऊं और सौदा कैंसिल करूं। फजर उसने इमाम साहब के साथ पढ़ी, सलाम अर्ज करता है और अर्ज करता है, हजरत वो कल वाला सौदा याद है? फरमाया हजरत कैंसिल करवाना है, आप अपनी जमात का सवाब वापस ले लें, मुझे मेरी आह दे दें। फरमाया ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा है। लेकिन आज हमारी आह खो गई है यार। आह लबो कि तू जाके साड़ी खो गई है। अगर किसी के पास दाढ़ी की दौलत नहीं, उसे कोई दुख नहीं है कि मैं इतनी बड़ी दौलत से महरूम हूं, कोई दुख नहीं। मैं कितनी बड़ी दौलत से महरूम हूं, कोई आह नहीं है। बल्कि अगू जी दाढ़ी में इस्लाम, इस्लाम में दाढ़ी, नवियां नवियां गल्लां, तू चोर तू चतर नहीं है जी। बड़ा भाई जी खाटे जी जैसे। और मैंने कहा ना, उनकी दुकानें नहीं थी, वो इसलिए इस तरह की बातें किया करते थे। मेरा एक बड़ा दोस्त है हजरत जी, हर साल एक तो कैमरे की वजह से बड़ा मसला खराब होता है, वो वो नहीं वैसे फिर बातें जाती हैं ना, फिर दो कहते हैं तू ये गल लगे कर छड़ दे। वो हर साल माशाल्लाह रमज़ान में, लेकिन दाढ़ी की दौलत से महरूम है। मैंने एक दिन उसको कहा, मैंने कहा भाई जी दाढ़ी क्यों नहीं रखते? नहीं मेरे पीरा ने आखे ही नहीं है। मैं ला की मैं तेन आखा, मैं भाई क्या हैसीयत है तेरे ये मेरे पीर की? जो पीरा ने आख छड़िया तो फिर गल केड़ी मगर रह गई है। मुझे कहते मेरे पीरा ने आखे ही नहीं, मैनू जो पीर आखणगे तो मैं रख लवांगा। नहीं है जी, ये मेरे हकीम साहब फरमाया करते थे, बेलिया कख रख ले, बेलिया कख रख ले। वो किसी ने अर्ज की थी, हजरत की होएगा कख रखे? फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। है सुन कर सुन बेटा, आज अगर सुलेमान मिसबाही दाढ़ी रख के कोई गलत काम कर रहा है तो ये बहाना आपका नहीं चलेगा कि आपको दाढ़ी नहीं रखनी पड़ेगी, आपने दाढ़ी नहीं रखनी। मैं अगर दाढ़ी रख के गलत काम कर रहा हूं, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपको रखनी पड़ेगी और आपको रखनी चाहिए भी। या आपको कल पता चलेगा जाके कि जेडे सी जी पैसे दे के लुहांदे रहे हैं, किड्डे कीमती कख सन, किड्डे कीमती कख सन। खूब पुत्र अपनी बीवियों से प्यार करो, रज के प्यार हजरत इनके साथ। लेकिन बस इतना पुत्र याद रखना, इनका प्यार अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्यार पे गालिब ना आ जाए। नाज उठाओ, नखरे उठाओ, लाड करो। मेरे महबूब ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर है। मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ बेहतर हूं। लेकिन पुत्र चेहरे इस तरह के ना बनाओ जो इनको पसंद है, चेहरे उस तरह के बनाओ जो उनको पसंद है। प्यार रज के। मैं बाप जिथे हजरत जी 1000 लगता मैं 2 लगाता हूं, उसका हक है जी। लेकिन हजरत इत्थे कोई कंप्रोमाइज है ना। बीबी नहीं तो उन सोहने लगते तो 1000 वारी ना लगी है, उन्होंने तो लगने है ना। तू कौन है बीबी, तेरी क्या हैसियत भाई? और तो कोई वजह नहीं ना रखने की। हजरत आपस में बैठे हुए हैं, ये कहते मैं कैमरा बंद करवा छड़ना, आपस में बैठे दिए सारे, ना रखने की कोई और वजह हो तो यही वजह कि जी उन्होंने जरा मुंडा लगना है। चलिया उन्होंने मुंडा लगता ना मारिया जाई, उन्होंने गुलाम लग, उन्होंने गुलाम लग। खूब मेरा बच्चा अपनी बीवियों से प्यार। लेकिन अभी ये इस लेवल पे नहीं आई कि उनको महबूब के मुकाबले में ले आए। इनका लेवल ही कोई नहीं है जी महबूब के। वही 4 दिन मैं कैमरा लगा, अल्लाह माफ करे, कि दिन बीबियां ने कोई रास्ता रोक के धरना देना मेरे खिलाफ। ये पुत्र 4 दिन मुंह ना धोए, देखे कोई ना इनको। आज करीमें बंद हो जाए, बड़ियों बड़ियों के भेद खुल जाए। आज बड़ियों बड़ियों को मेकअप ने छुपा रखा है। लेकिन कुर्बान जाऊं, वो थे जिन्हें देख के देखने वाले क्या करते थे। मेरी अम्मा आयशा फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी हजरत। और ये हुस्ने यूसुफ का आलम था। लिखा है जब जनाबे यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम गलियों से गुजरते, आपके रुखसारों की जो चमक थी वो दीवारों पे पड़ा करती थी हजरत। हुस्ने यूसुफ हजरत।
कैद पड़ गया, खत्म हो गया सारा कुछ। आके अर्ज की हुजूर उनकी करिए, फरमाया सारा मिस्र बुला लो बाहर। सारा मिस्र बाहर आया। हजरत यूसुफ अला नबीयन अलैहिस्सलाम टेरेस पे तशरीफ ले आए और अपने रुख से हजरत ने निकाब उठाया। ये लिखा है हुस्ने यूसुफ में महवियत का आलम था। ये हुस्ने यूसुफ की चाशनी थी कि मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं 3 महीने रज्जी खलकत वेख यूसुफ किन आनी जिना मोहम्मद अरबी डिठा रज्जे दो ही जानी। ये हुस्ने यूसुफ को 3 महीने मिस्र वाले भूख ही नहीं लगी है। ये है अल्लाह है अल्लाह हज़रत जी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस हुस्न का तज़किरा फरमा रही हैं, अभी उस हुस्न मुबारक पे कई हजार पर्दे थे हज़रत। उसने यूसुफ पे कोई पर्दा नहीं, अभी पर्दा था इधर। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो उलमा यहूद में से हैं, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया कोई भी। महबूब अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए। आप फरमाते मैं देखने के लिए गया, कहते जैसे पहली नजर मेरी आपके चेहरा अनवर पे पड़ी, बेसाख्ता जुबान से निकला, वो इतना सोना चेहरा किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। और आला हजरत ने तो कमाल कर दिया, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। और हजरत जी कमाल लिखा जी मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह। मैनू है शेर मेरा कदी कदी दिल करता है इनू तस्वीर ते पढ़ी है। हजरत जी लिखते क्या है, फरमाते हैं लब्बा सुरखा खां के लाले यमन। इत्थे तो सुर्खियां लगदियां ने ना लाल करन लई, लेकिन हजरत ये महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लब्बा सुरखा खां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैन कलियां हैं। और हजरत जी कितने नहीं लिखा था कि जब उन्होंने वो उंगलियां काटी तो बाद में को आहो बका भी की, को चीखो पुकार भी, हाय हाय वड कतियां उंगलियां, ना ना ना, क्योंकि ताना दिया था ना जुलैखा को, वकाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फताहा अन नफ्सा क़द शग़फ़ा इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन। ताना देता उन्होंने, अच्छा फिर कल मेरे घर महफल है, तुम सब ने आना है, और महफल का लुबे लबाब ये होगा तुम्हें सेब दूंगी, छुरियां दूंगी, और काटना तुमने तब है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं और अपने रुख से निकाब उठाएं, फिर सेब कटेंगे। अब कुरान कहता है सब कुछ उसी तरह हुआ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वो उंगलियां जो सेब पर थीं भूल गई सारा कुछ ही, सेब काटने के बजाय वक़त्तअना अयदियहुन, उंगलियां कटी हैं। उंगलियां काट के वो ये नहीं कहती हाय हाय उंगलियां वट बैठियां, बल्कि अगू कहते वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, ये तो कोई इंसान है ही, मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो को अल्लाह का इज्जत वाला फरिश्ता है। अम्मा आयशा फरमाती हैं वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती है। और फिर लिखा किसी शायर ने, कमाल कहते हैं ऐ जुलैखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलैखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएम और उन पे उंगलियां, वहां देख के कटी भी तो उंगलियां, इत्थे बगैर वेख्या इल्मुद्दीन ने सिर दे चढ़िया, इत्थे बगैर वेख्या इल्मुद्दीन ने सिर दे चढ़िया, इधर बगैर देखे ही मुमताज कादरी ने सर पेश कर दिया। ना पुत्र खूब अपनी बीबियों से मोहब्बत नहीं पुत्र, चेहरा उन्हें का बनाना जड़ा उन्होंने पसंद है नहीं पुत्र, इन्हें जो भी है कि उन्होंने दे मुकाबले, हाँ वो है हमारा मकसद बेटा, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके नौकर हैं। सोना मेरे बच्चे जितने सारे सोना करके मैं अपना हक अदा, फिर भी मैं जदू आवागा मैं तुहानू कहंदे ही रहना, भावें तुसीं गुस्सा पे करो, लेकिन पुत्र कल खुदा ना करे कल तुम में से कोई शख्स एक भी बंदा इस हालत में नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसको जाना पड़े कि चेहरे पे दाढ़ी शरीफ ना हो, लेकिन फिर तू ही कहना यार ताहिर साहब ठीक ही कहते,
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ हजरत साहब ठीक, कुरान कह रहा है जी, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। क्यों हजरत साहब? सूरह फज्र कुरान कह रहा है। फिर उस दिन तुसी की कहना है? अल्लाह ना करे आप में से एक भी हो। फिर कुरान कह रहा है, फिर उस दिन क्या कहना है? यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, काश मैं मान नहीं हुंदी और मैंने कर लिया होता, लेकिन तब वक्त गुजर गया होता। कुरान कह रहा है, अपने आप तो नहीं दसिया मैं, कुरान कह रहा है। जिसने नहीं ना मानी, फिर कुरान कहता फिर उस दिन बंदे क्या कहेंगे? यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। और हजरत इसको और आसान करके बयान किया मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह। कमाल कीता जी आपने। अब फरमाते कोई बादशाह था और अपने ना शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी कमीना हजर खिदमत थी, हजर सामने नवा इकसाम के मेवे भी पड़े हुए थे, गुफ्तगू भी हो रही थी, मौसम भी इंजॉय किया जा रहा था, साथ नेमतें भी। वो बादशाह को ना दूर एक बाबा जाता दिखाई दिया, तो बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी। अपनी काबीना को कहता है, ओए आज तानू बाबे दा शुगल ना बखावा। अब कौन था हजरत जो उसकी हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा जी 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 जी। पीछे खड़े सिपाही ने कहा जाओ जो बाबा जा रहा है उसको बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते हैं बादशाह ने अपनी जेब से ना सुर्ख रंग का रुमाल निकाला और बाबे को पकड़ा के कहा बाबा जी मुझ समेत सबको देखें, जितनी मेरी काबीना बैठी है, जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आता है ना, रुमाल उसकी गोद में रख दे। वो बाबा को मेरे हार नहीं, बाबा के एवं बाल चिटे कर ले, नहीं, उस बाबे ने किसी बाबे के पास बैठ के बाल सफ़ेद किए थे। और जिस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया हो ना, वो बाबा भी फिर बाबा ही होता है जी। बाबे ने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला और वापस चला गया। बादशाह हैरान रह गया, उसने कहा है भाई मैंने इसका शुगर लगाना था, ये तो मेरा ही लगा गया। अब बात आगे बढ़ ही नहीं सकी, ख़त्म कर दी उसने। अब उसको तो था ये किसी की गोद में रुमाल रखेगा, फिर अब बादशाह बात आगे चलाएगा, बात ही नहीं आगे चली। लेकिन मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे और बादशाह को किसी ना समझ में आने वाली बीमारी ने पकड़ दिया। बड़ा इलाज हुआ, जब बीमारी नहीं समझ आई तो फिर इलाज क्या होना था। बहरहाल तलीब कोशिश करते रहे, लेकिन बादशाह रोज़ करीबुल मर्ग, रोज़ करीबुल मर्ग, मौत के करीब जाता गया वो, और आखिर बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तबीबों ने दवाइयाँ बंद कर दी और उन्होंने कहा भाई हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह बड़ा भी ना तो 3 दिन देखेगा, चौथा नहीं। ठीक है जी। अब फैसला ये हुआ भाई दिन जो 3 रह गए हैं तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। बादशाह के लिए एक पलंग बनवाया गया, उसको पलंग पे लेटाया गया और इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता, बादशाह से मिलता जाता और जाता। अब उन्हीं में ना रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब क्योंकि एक मुलाकात एक थी, दूसरा बादशाह था बीमार, उसको बाबा नहीं था याद कोई। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम अस्सलाम कहा। बाबा कहता है बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, किधर की तैयारियां हैं? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा बाबा जी बस एक सफ़र पे जाने लगा। तब बड़ा रोना आता है बंदे को, मेरी गड्डी, मेरा कार, मेरी बुढ़ी, मेरे बच्चे, मेरे बैंक विच पैसे, मेरियां पैलियां, मेरियां ज़मीनां, लेकिन तब वो कुछ नहीं सकता। अल्लाह हज़रत जी ये भी हमारा अपना कसूर है, उन्होंने मना किया था बंदे रहना ज़रूर, दिल ना लाई, तंग होएगा, साढ़े को लाना ही साढ़े नाल ही लाई। मैं हजरत वो बरतानिया था ना, हर बंदा मुझे पूछे हजरत कितने दिन क़याम है? मैं लै मेरा क़याम याद ही, अपना नहीं याद किसी ने। मेरे भी सारे पता है कि वापस जाना है, अपने नहीं किसी ने पता, अपना भुले पे हैं सारे। लेकिन एक जो बात अच्छी भी लगती थी कि देखो अल्लाह हजरत सारे मुसाफिर हैं, सारे ही कूच है इतों, लेकिन क्या है नहीं बात मानी। उन्होंने मना किया था बंदे ये जो ज़मीन है ना ये तेरे पैर के नीचे है,
इसको पाँव के नीचे ही रखना, कहीं जमीनों को उठा के दिल में न ले आना, तंग होना तू। असी गल नहीं मनी, जमीनें उठाई, पैलियां उठाई, उठा के दिल में रख ली। फिर नुकसान क्या हुआ, फिर इन्हां जमीनां ते पैलियां ने मेरा कख भी नहीं रहन दिता। फिर इन्हां जमीनां लई मैं किते नाल नहीं लड़िया, भरा दा गलमा फड़िया, भैन नूं धरू के कचहरी लै गया, मामे नाल लड़िया, खाला नाल लड़िया, फूफो नाल लड़िया, चाचे नाल लड़िया, ताए नाल लड़िया, कुछ रहने दिया इस जमीन में। और ऐसे बेवकूफ हैं, लड़ उस जमीन के लिए रहे हैं जो आज तक जाते हुए कंधे पे उठा के कब्र में कोई भी नहीं लेके गया। ऐसे बेवकूफ हैं इधर, उस जमीन के लिए जिसका पता है मेरी अल्लाह जिदे नाल लड़ने हो सकता है, मरण तो बाद कबर ते आके यासीन पढ़ी जाए भावे। मना किया था बंदे, जमीन पांव के नीचे है, पांव के नीचे रहने देना, दिल में न लाना उठा के। और तेरा दिल इतना आम नहीं, इसमें पैलियां, इसमें गड्डियां, इसमें खोते, इसमें घोड़े रहे नहीं, तेरा दिल बड़ी खास है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। अल्लाह हजरत ने इसी तरह इशारा दिया ना, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और हम उस दिल को दिल ही नहीं मानते जिस दिल में वो ना हो। लेकिन असी कोई नहीं मनी, जेड़ा जेड़ा हजरत जी वड़दा सी ना, असी सारे ही वाड़दे ने, सारे ही रहंदे ने साडे दिल विच। लेकिन जिन्होंने रहना था वो कोई भी नहीं है। हमने बात नहीं मानी। पुत्र हाथ जोड़ के जे पैर दे थले वे पुत्र थले ही रखो, दिल से न ले आओ चुक के। तुम मकान में रहो, मकान को क्यों दिल में रख रहे हैं? इस पे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन क्योंकि सुबह वर्किंग डे भी है तो मैं ज़्यादा इम्तिहान है आपका नहीं, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। तो मैं पुत्र सब तो पहले अपने घरों से किया। मेरा जो सियालकोट में अपना घर है ना, अब तो छोड़ चुका हूँ, छोटी मेरी बहन रहती है उसमें। इधर जब मुझे उर्दू पढ़नी आई ना, तो मेरे घर के बाहर एक प्लेट लगी होती थी जिस पे लिखा होता था चौधरी इल्मदीन, मेरे दादा अबू का नाम था, फोत हो गए। शायद वो प्लेट ना उतरती, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मेरे वाला साहब वापडा में थे और ड्यूटी भी उसी इलाके में थी, और बार बार बूहा खड़कदा सी। लोगों को पता नहीं लगता कि लैंडमैन साहब का घर केड़ा है, वो लोग इधर उधर बूहा खड़का छड़ते। और सारे ने कहा भाई साढ़े जो बूहे लोग भनते हैं आके, भाई प्लेट लाओ ताकि सारे को पता लगे लैंडमैन साहब का घर है। फिर नई प्लेट लगी जिस पे लिखा हाजी मोहम्मद बूटा। फिर ये चंद साल पहले अबू जी का भी इंतकाल हो गया। फिर नवी प्लेट लगी डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। और पुत्र ये 3 प्लेटें को 300 साल में नहीं लगी हैं, 50 में भी नहीं लगी, सिर्फ 32 साल में। एक जगह तीजा दावेदार आ गया, जगह उथे दी उथे। पहला दावेदार इल्मदीन। मैं क्योंकि बेटा यकीनी तौर पे आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि इल्मदीन को कब्र में मैंने नहीं रखा था, कुछ लेके गए नहीं लेके गए मैं नहीं कह सकूँगा, मैं खुद बच्चा था भी छोटा सा। लेकिन हज़रत जी मोहम्मद बूटा साहब के लिए मैं पूरे यकीन से आपको कहूँगा, क्योंकि मेरे वालिद हैं, मैंने खुद उनको कब्र में रखा था, कुछ भी नहीं लेके गए, बल्कि उन्होंने एक अंगूठी पहनी होती थी, हमने वो भी उतार ली हज़रत जी, कुछ भी नहीं लेके। फिर तीसरी बारी आई डॉक्टर सुलेमान हज़रत, मैं लेटिया था उसे कार में, अपने दिल च ख्याल आया मैं मौलवी सुलेमान की तमाशा लगा है। एक जगह 32 साल तीजा दावेदार आ गया। पहला दावेदार इल्मदीन खाली, दूजा दावेदार मोहम्मद बूटा खाली, तीजा दावेदार सुलेमान। ते जाना तुम ही खाली है। जो तू कुछ कह भी देंगे ना मेरे नाल ए भेजियो, बाद वाले ने जान देना, बाद वाले एडे जालिम ने हजरत, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है, इतने जालिम है बाद वाले हजरत। मेरे सामने कहीं फीमेल डेथ हुई, जिसम फूल गया हजरत, हाथ च अंगूठियां सन हजरत, मेरे सामने कई बार। अल्लाह रहम करे, इतने जालिम है, उंगलां वड कत्तियां हजरत, इन्होंने अंगूठियां ला के छड़ियां हजरत, कुछ नहीं जाने देंगे ये हजरत। मैं अपने पीर अंकल गया, मैंने सारी बात अर्ज की, मैं हजरत मेरा की। मुस्कुरा के फरमान लगे मौलवी सुलेमान
اصل گل پتر ہے وے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. بڑا بڑا باغ ہے, سارے مالی بیٹھے ہیں پتر. جنہیں دیر چاہے گا مالی کو ڈیوٹی کروائے گا, جدو چاہے گا ڈیوٹی ختم ہو جائے. اور حضرت ایسے ہم بے وقوف ہیں, یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیوٹی ہو سکتا ہے میری کل ہی ختم ہو جائے. یہ عید, یہ 27ویں, یہ میرے پروگرام میں ہے. جو اصل پروگرام اس میں تو پتہ نہیں اس بار میری 27ویں ہے کہ نہیں ہے, اس میں پتہ نہیں اس دفعہ میرا رمضان ہے کہ نہیں ہے, اس میں پتہ نہیں اس دفعہ میری عید ہے کہ نہیں ہے. یہ میرا پروگرام ہے کہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اس بار کرم ہو تو چلو حج کی سعادت ملے. پتہ نہیں اتھے کی پروگرام ہے. فرمایا کہ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے, سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی. مالی من جاؤ گے تو پتر چنگے رہو گے, نہیں منو گے تو آپ ہی تنگ ہوں گے. باقی مالک وہی ہے, وہ دی عطان المالک محبوب ہی نہیں. اسی مالی ہیں پتر جی, مالی من لو گے سوکھے رہو گے, نہیں منو گے تو ہونا تو کھ بھی نہیں ہے. اینا لوکاں نوں نہیں کہنا کہ میں مالی ہوں, اندروں مالی. سونا پتر اپنا اپنا وقت گزاریے تو چلیے. اب وہ بادشاہ تھا بھی بڑا کچھ اس کے پاس. رو پڑا, کہنے لگا بابا جی سفر دی تیاری ہے. بابا بولا, اس نے کہا بادشاہ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے, سامان سفر ہوتا ہے, تیرا پروٹوکول ہوتا ہے. آج کچھ بھی نہیں, کیسا سفر ہے یہ؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی ہے سفر ہی, لیکن آج سفر اور ہے, اور پھر ادھر یہ والا سامان نہیں جانا, اس سفر کا سامان بھی اور ہے. بابا پھر بولا. اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر ہی ہے, سامان بھی ہے اس سفر کا, تو وہ نہیں پھر جمع کیا, وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی, میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے. جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی. بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے یہ وہی سرخ رومال ہے جو ایک دن تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا, لیکن لے آج بادشاہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے, جس کو اللہ نے وقت دیا, ٹائم دیا, عقل دی, شعور دیا, پھر بھی اس نے وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. تو مولانا روم یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بندے آ دھیان رکھی کہ تم ہی نہ مارے آ جائیں اور ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جڑا چھڑ کے جانا ہے, اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا لے کے جانا ہے. اب دیکھیں نا جی کوٹ ہے چھوڑ کے جانا ہے, گھڑی چھوڑ کے جانی ہے, انگوٹھی چھوڑ کے جانی, یہ کپڑے چھوڑ کے جانا, جیب میں موبائل ہے چھوڑ کے جانا, باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانا. ساتھ کیا جانا ہے جتوں ٹرے سا پھر اتنے ہی آ گئے واپس. ساتھ کیا جانا ہے فجر دیاں سنتا, ساتھ کیا جانا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ساتھ کیا جانا ہے فجر, ساتھ کیا جانی ہے ظہر, ساتھ کیا جانی ہے عصر, مغرب, عشاء, کردار, اخلاق, اخلاص, والدین کی خدمت, صلہ رحمی. اس لیے پتر زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس اتنی گزارش کروں گا روز پتر چیک کرو وہ سامان کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ سامان کتنا ہے جو لے کے جانا ہے. میں علماء کی بات نہیں کر رہا جی, میں اپنی تے تاڑی گل کرانگا. اسی ادھر جی ڈنڈی نہ ماریے, صحیح صحیح صاف کریے تو سارا ہی ہوئے جڑا چھڑ کے جانا ہے. وہ کوئی نہیں جیسی اکٹھا کیتا ہے جڑا. اور یہ کسی نے نظم میں کئی
किसी ने नसर में कही, बात सब ने की कही। मौलाना रूम ने मिसाल दे के समझा दिया। यही बात मोहम्मद बख्श साहब इस तरह कहते हैं, आप फरमाते हैं लोए लोए, बात एक ही की थी सारे। ओ पर लै कुड़िए जे तू पांडा परना, कर ले भाई, टाइम है ही, टाइम है, कर ले। फिर की होना है? शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना। ऐसे पुत्र सीखो यार, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, सीखो हजरत। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया गोद से लेकर गोर तक सीखना। यार असी पुत्र कुछ भी नहीं सीखे है, सीखो जिक्र का तरीका, दुरूद पाक का तरीका, इस्तिगफार का तरीका, नमाज का तरीका, मस्जिद में आने का तरीका, मदीना पाक में जाने का तरीका है। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। और मैं हकीम खादिम साहब की बात मुकम्मल कर दूं। अर्ज की थी हुजूर परेशानी बड़ी है, वो वजीफा दो। फरमाया बेलिया रोज 100 बार इस्तिगफार करनी। ज़ाहिर हज़रत जो परेशान होता है वो कोई दर नहीं छोड़ता, लेकिन दुख ये है कि दर कोई नहीं छड़ता, लेकिन मस्जिद कोई नहीं आता है। मस्जिद में बल्कि इतने तो छप्पड़ ने जैसे लोग नहान जाते हैं। पाकिस्तान में कितने छप्पड़ हैं जहाँ लोग शिफा के हुसूल के लिए नहाने जाते हैं। विच घोड़ियों का भी मूत्र तो विच सारा कुछ। ये सही कहा ना अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर दर यूं ही कार फिरते हैं। नहीं आना मस्जिद में जाओ फिर नहाओ छप्पड़ा में जाके। अभी तुम कदू कही छप्पड़ा अभी तो कही साढ़े घर आके वुजू कर। नहीं आना तो जाओ छप्पड़ा में नहाओ जाके। जो मस्जिद में नहीं आ सकते उनकी सजा छप्पड़ ही है। फिर इधर छप्पड़ है बाकायदा जिसमें लोग नहाते हैं जाके। वो बंदा जो परेशान होता है वो हर दर पे जाता है। ज़ाहिर है वो भी गया, हर एक ने कुछ ना कुछ बताया, उसने किया पड़ा भी होगा हजरत। और करता है हजरत मैंने तो, हजरत ने कहा कि 100 बार इस्तिगफार करनी है, ठीक है जी। अब वो आगे से क्या अर्ज करता है, वो कहता है हुजूर मैंने तो कई 1000 बार पढ़ दी तो कुछ नहीं हुआ, तो 100 बार से क्या होगा। फिर मैं चले आ तू पढ़ी छड़िए, मैं तेन करना लू कहन दे। पढ़ने में और करने में बड़ा फर्क होता है। हम इस्तिगफार किस तरह करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह वाह, नहीं तू मुजरिम है, तू गुनाहगार है, हाल ही मुजरमा वाला बना, सिर थल्ले कर, नदामत पशेमानी सब जमा कर और फिर अर्ज कर अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। फिर वेखा हुंदा की है, मैं किस तरह मान जाऊंगा। सिर्फ हम करते नहीं, ठीक है जी। इसलिए जब भी दुरूद पाक पढ़ो, जिक्र करो, दुरूद पढ़ो, तवज्जो, फोकस। फिर देखो हजरत ये नाम पाक करता क्या है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।